استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله سب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بلاسنا میں درود و سلام کا نذرانہ سننے کے بعد آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ اور آخری دن ہے، آخری دن رمضان مبارک کا آخری جمعہ۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بحیثیت جمعہ بڑی فضیلت عطا فرمائی، دوسرے دنوں کا سردار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں، بہت ساری فضیلتیں اس دن کو عطا فرمائی، اور یہ بھی خوش قسمتی کہ رمضان مبارک کے اندر اس دفعہ یہ 5واں جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رمضان مبارک میں جتنے بھی کرم ہیں، جتنے بھی فضل ہیں،
میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے کی حکمت سے واقف ہے. کہا جاتا ہے کہ حکیم لا یعلم الحکمت، اللہ کو ایسا حکیم ہے جس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی میل حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر ثواب کے اضافے کے معاملے کے اندر رمضان کا مہینہ اس کو بنا کر قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت اس میں عطا فرما کر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کی مدد کا جذبہ عطا فرما کر یہ اپنی ذات پر ایمان رکھنے والوں کو نیکی کی ترغیب کا حکم دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ایکسٹرا کوئی نعمت یا انعام پہلے ملتا ہے تو پھر انعام دینے والا جو ہوتا ہے وہ پھر فخر کے طور پر وہ کام اور زیادہ اچھا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جو نمازیں پڑھے اللہ اس کو انعام کے طور پر عام دنوں کی نسبت زیادہ ثواب دیتا ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ اس کو عام دنوں کی نسبت زیادہ خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے. تو لہذا اللہ قادر قیاس ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب میں اضافہ کرتا ہے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے خود یہ سارا سسٹم بنایا ہے. ایک بہت بڑی وجہ اس کے اندر جو آتی ہے وہ یہ بھی ہے تاکہ نیکی کے کاموں پر ثابت قدمی ہو جائے، نیکی کے کاموں پر ایک استقامت ہو جائے. اور استقامت دین جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور استقامت دین کے لیے رمضان مبارک بڑی اچھی تربیت کا ذریعہ ہے. یعنی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی کوئی بات فرمائیے کہ میں اس کے بعد کسی سے سوال نہ کروں. پھر ایسی بات آپ بتا دیجیے، مجھے ایسا آپ حکم دے دیجیے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہ رہے گا کسی اور سے کچھ پوچھوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ مستقل. اگر تم ایسی بات پوچھنا چاہتا ہے جس کے بعد کسی سے سوال کی ضرورت ہی نہ پڑے تو سن، تو کہہ پھر میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ گیا. یہ ڈٹ جانے والا جو عمل تیرے لیے ہے یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد جب ڈٹ جائے گا تو بس ساری ہی خیر اسی کام کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں پارے میں جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اپنا یہ ایک موقع بنا لیا جیسے ہمارا ہے. الحمدللہ ہم ایک موقع بھی اختیار کرنے والے ہیں. ہمارا ایک کہہ لیں کہ ہمارا ایک یہ جملہ ہے، ہم اس کا اقرار کرنے والے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے یہ تسلیم کر لیا ثم استقاموا، پھر اپنے اس جملے پر وہ ڈٹ گئے، اس عقیدے پر قائم ہو گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے. تنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان کو ایسی جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا. نزلا من غفور رحیم، یہ ساری نعمتیں جو عطا کی جانی ہیں، خوف دور ہو جانا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہونے ہیں، اور جنت جو عطا کی جانی ہے یہ عطا کی جائے گی تمہیں تمہارے رب کی طرف سے جو غفور ہے، رحم فرمانے والا، نہایت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا. اور آپ دیکھیں کہ یہ مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے دین پر ثابت قدمی دکھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر
سورہ بروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصحاب لوط کا اللہ نے بیان فرمایا. لوط خندق اس کا معنی ہے گڑھا، بہت بڑا گڑھا کھود دینا. اللہ فرماتا ہے قتل اصحاب الخدود، وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے گڑھے کے اندر لوگوں کو ڈال دیا، جنہوں نے گڑھے کے اندر لوگوں کو ڈالا. اور وہ گڑھا کیسا؟ النار ذات الوقود، ایسی آگ تھی جو بھڑکائی جا رہی تھی. بھڑکنے والی آگ اس گڑھوں کے اندر جب بھڑکائی گئی، اس کے اندر جن لوگوں نے لوگوں کو ڈالا، یہ ڈالنے والے اللہ فرماتا ہے ہلاک ہو گئے. بظاہر تو جو آگ کے اندر جلے، بظاہر تو وہ ہلاک ہوتے نظر آ رہے، لیکن حقیقت میں ہلاک وہ ہوئے جنہوں نے یہ ظلم کیے. کیونکہ پہلے وقت کے اندر، اسی زمانے کے اندر یہ واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ایک بادشاہ پورا ہو گیا. اس بادشاہ نے، کیونکہ پہلے ہوتا تھا توہمات کا زمانہ تھا اور اللہ پر ایمان کی وہ تربیت نہیں تھی اس وقت کے اندر، تو اس وقت بادشاہوں نے کوئی نہ کوئی جادوگر بھی اپنے درباری کے طور پر رکھے ہوئے. ان سے پوچھتے رہتے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ پیشین گوئیاں کرتے رہتے کہ تیرے اگلے سال یہ ہو جائے گا، آج یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا. اس طرح کا مطلب بادشاہوں کا وہ معاملہ چلاتے رہتے. تو جس طرح اور درباری ہوا کرتے تھے بادشاہوں کے، ان درباریوں میں سے کچھ جادوگر بھی ہوا کرتے. تو ایک بادشاہ کا جادوگر بوڑھا ہو گیا، وہ بڑا ماہر جادوگر. جب بوڑھا ہوا تو اس وقت اس نے ایک دن بادشاہ کو کہا کہ ایسا کرو، مجھے نوجوان ہو، کوئی لڑکا ہو مجھے، اس کو میں یہ سارے اپنے جو میرے پاس سارے فن ہیں نا، کہ میں اس کو سکھا دوں، اس کو سکھا دیتا ہوں تاکہ میں تو مر جاؤں گا. اس کے بعد پھر تیرے درباری کے طور پر جس کو میں یہ سارے گر سکھا دوں گا، وہ تیرا درباری کے طور پر رہے گا. بادشاہ نے ایک نوجوان اس کو دیا جو بڑا ذہین طبیب تھا. تو ہوا یہ کہ وہ لڑکا روزانہ اپنے گھر سے نکلتا جادوگر کے پاس جانے کے لیے. تو راستے میں ایک اللہ کے بندے سے اس کی ملاقات ہوئی. راستے میں ایک اللہ کے بندے کا پہلے ٹھکانہ تھا، گھر تھا. اس لڑکے نے ایک روٹین رکھی تھی. ایک روٹین کے مطابق وہ گھر سے نکلتا، پہلے اس بندے کے پاس جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، پہلے اس کے پاس جاتا، پھر اس جادوگر کے پاس جاتا. وہ جادوگر اس کو ساری باتیں سکھاتا. سیکھنے کے بعد پھر وہ جب واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگتا تو واپسی پر پھر اسی اللہ والے کے پاس ٹھہرتا. اس کے پاس ٹھہر کر پھر اپنے باتیں اس کی سن کر پھر گھر کی طرف آتا. یہ اس کا ایک عرصہ روٹین رہی. تو اس کا زیادہ اس کے اوپر جو اثر جادوگر کی بجائے اس کے اوپر زیادہ اثر جو ہوا وہ اس اللہ والے کی بات ہوا. تو اس کے اندر مفسرین نے بڑا ایک نفیس نکتہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں، جب بندہ اپنا زیادہ ٹائم نیکی کے کاموں میں دے گا تو نیکی کا اثر زیادہ تھا. جیسے وہ ایک جملہ ہے نا، تو مان حقیق کی بات ہے کہ کہنے لگے نارا یاد نہیں کیا، اے میرے بیٹے، ان القلوب مدارک، بے شک دل جو ہے یہ کھیتی، ایول کلامی کلو، اس کھیتی کے اندر سارے اچھے بیج ڈال. بھائی لم یمر کلو یمر بعضہ، اگر وہ سارے نہ اگے کچھ تو اگ جائیں گے. آپ دیکھیں نا، گندم کا کھیت ہے پورا ایکڑ، اس کے اندر جب کسان بیج ڈالتا ہے وہ بوریاں گندم کی ڈالتا ہے. ایک آدھا جڑی بوٹی کا وہ پودا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور پھر اس کو جب ضرورت پڑتی ہے ایک آدھ اگ بھی جائے تو کسان جب سپرے کرتا ہے وہ سڑ جاتا ہے. تو گندے کی مثال بھی ایسے ہے کہ اس کو چاہیے
اچھی اچھی باتوں میں رہے، اچھے اچھے ماحول کے اندر رہے. مطلب بیٹھنا ہے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، بات کرنی ہے اچھی باتیں کرے، گالی گلوچ کی طرف نہ جائے، سچائی اور اچھائی کی باتیں کرے. آنکھوں کو استعمال کرنا ہے اچھی طرح استعمال کرے، کسی کے نقصان کے لیے نہ کرے. اسی طرح ہر معاملے کے اندر زیادہ بھلائی کی طرف جائے، اچھائی کی طرف جائے. جب دیکھے ایک بندہ فرض کرے 100 نیکی ہے، مثال دے رہا 100 نیکی ہے، تو جب وہ 98 نیکیاں کرے گا تو وہ برائیاں پھر وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی رجحان کی برکت سے وہ دو بھی ضائع ہو جائے. جیسے وہ جڑی بوٹی اگر کوئی ایک آدھ اگ جائے اس کے اوپر کسان سپرے کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بس گندم ہی گندم لہراتے ایک نظر آتے ہیں. تو ایسے ہی بہار آ جاتی ہے جب قومیں اچھائی پر چلنا شروع کرتی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَّةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. نیکی اور چیز ہے، برائی اور چیز ہے. برائی انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتی ہے اور اچھائی انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو لہذا جب وہ لڑکا جس کو جادو سکھانے کے لیے بادشاہ نے رکھا تھا وہ زیادہ ٹائم دیتا تو اللہ والے کے پاس، تو جب جاتا تب بھی وہاں رک کے جاتا، ان کی باتیں سن کے جاتا، وہاں جادوگر کو جو سکھاتا اس سے سیکھ کر واپس آتا، واپسی پر پھر اس اللہ والے کے پاس سے گزرتا، اس کے پاس ٹائم دیتا. تو جب اس کے پاس ٹائم دیتا تو یہ 2 دفعہ اللہ والے کے پاس ٹائم ہوا، 1 دفعہ جادوگر کے پاس ہوا. لہذا زیادہ جو ٹائم گزرا اس لڑکے کا وہ اللہ والے کے پاس ہوا. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ وہ لڑکا مستجاب دعوات کے درجے پہ پہنچ گیا. وہ جو دعا کرتا وہ قبول ہو جاتی، جو دعا کرتا وہ قبول ہو جاتی. تو جب ایسا ہوا تو اس وقت اس نے بادشاہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کا دھیان اس لڑکے کی طرف ہوتا جا رہا، میں نے تو اس کو کسی اور کام کے لیے ہے کیا، میں نے تو رکھا تھا یہ میرے کام آئے گا اس بوڑھے جادوگر کے مرنے کے بعد، لیکن اس کا تو معاملہ اور ہو گیا. لوگ یہ تو اللہ کی دعوت دینا شروع ہو گیا، اللہ کی دعوت دے رہا، لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے. تو اس نے ایسا کیا، ایک دفعہ لڑکے کو بلایا اور لڑکے کو کہنے لگا کہ تو اس کام سے رک جا. جب یہ کہا تو اس نے جب انکار کیا تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. جب قتل کرنے کے لیے اس کوشش کی تو ساری کوششیں کبھی وہ اوپر سے گرائے، کبھی کچھ اور حربے اختیار کرے، لیکن وہ لڑکا اس کو موت نہیں آ وہ زندہ. اب بادشاہ کہنے لگا کہ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ یہ اس کو موت کیوں نہیں آ رہی. تو لڑکا خود بتانے لگا، اس نے کہا کہ اگر تمہیں مجھے مارنا ہے تو نیزے پر میرے اللہ کا نام لے کر مجھے مارو. تو جب نیزے پر اللہ کا نام لے کر اس کو لگایا گیا، مارا گیا تو وہ شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوا تو اس کی شہادت نے اس ملک کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ لوگ دھڑا دھڑ لوگ سمجھ آ گئی لوگوں کو کہ اس لڑکے کا جو رب ہے وہ سچا ہے. تو اللہ کی بات کو لوگوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر اللہ کو ایمان اللہ کی طرف لانا شروع کر دیا. تو اس بادشاہ نے پھر جب دیکھا کہ اتنی تعداد کے اندر اللہ کی طرف لوگ آنا شروع ہوئے تو اس نے پھر یہ کیا کہ بڑے بڑے گڑھے کھود دیے. کہنے لگا تو پہلے تو ایک ہی بات تھی، لیکن بجائے اس کے یہ بھی سمجھ جاتا، لیکن اس نے سمجھنے کی بجائے الٹا ان کو پریشان کرنے کے لیے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر. تو جب یہ ارادہ کیا بڑے بڑے خندقیں کھود دی، ان میں آگ جلا دی، اور آپ اندازہ کریں کیا ایمان ہوگا ہم لوگوں، کیا ایمان ہوگا ہم لوگوں کا کہ وہ آگ کے اوپر کھڑے ہیں اور ان کو ڈالا جا رہا ہے. اور جب ڈالا جا رہا ہے تو اس آگ کے اندر وہ گرتے جا رہے ہیں، اپنے سامنے وہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ جناب ہمارے سامنے لوگ سڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ پر ایمان.
اس لیے ایک عورت کا تفسیر میں آتا ہے کہ خاتون تھی، اس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، جب اس کی باری آئی تو مانگتا تھی، تھوڑا سا دل میں خیال آیا تو وہ بچہ معصوم بول پڑا کہ والدہ آپ رکے نہیں، آپ حق پر ہیں، آپ بھی گود جائیں۔ تو جب اس آنکھ کے اندر اتنے اللہ پر ایمان لانے والوں کو ڈال دیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جل گئے ہیں یہ کامیاب ہیں، جنہوں نے ان کو جلایا ہے وہ ہلاک۔ تو الا صحاب الحدود النار ذات الوقود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو جو جلایا گیا ان کا قصور کیا تھا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا، صرف ان کی غلطی یہ تھی کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کی یہ سزا، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ بھی وہ العزیز الحمید جو غالب ہے اور تعریف کیا گیا ہے، اور وہ اللہ اتنا طاقتور ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں، اسی کی بادشاہت ہے زمین پر، اور وہ ہر چیز پر گواہی دینے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو لہذا ثابت قدمی والے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہیں، ان کو استقامت والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتیں جو ارشاد فرمائی ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ شخص جس کی بات ہی یہ ہو اللہ کی طرف، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص جس نے دعوت ہی اللہ کی دینی ہے، جس نے دعوت ہی اللہ کی دینی ہے، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرنے ہیں، اللہ کی دعوت دینے والا، نیک اعمال کرنے والا، وقال اننی من المسلمین، اور ہر وقت یہی کہنے والا کہ میں شکر ہے مسلمان ہوں، جس نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے فخر سمجھا، اور جس نے ہر وقت نیکی کے اعمال کرنے ہیں، اور جس نے ہر وقت دعوت اللہ دینی ہے۔ اللہ فرماتا ہے احسن، احسن اس میں تبدیل کا ذکر ہے، اس سے بڑا اچھا اور کون ہے؟ مانے استفہامیہ، ومن احسن، اس سے بڑا اور زیادہ اچھا کون ہے جس نے یہ تین کام کر دیے، ہر وقت اللہ کی دعوت دی، اور اس نے اچھے اعمال کیے، اور ہر وقت اس بات پر فخر کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ تین باتیں کرنے والا احسن ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ تو لہذا ان تین باتوں پر ہم جب زندگی گزارنے کے تو ہم کامیابی کی زندگی پر رہیں گے۔ دعوت اللہ بہت بڑا مفہوم ہے، بہت بڑا وسیع مفہوم ہے کہ دعوت اللہ سب سے پہلے اپنی ذات سے ہے، کہ اپنی ذات کو بندہ دیکھے۔ کیا میں دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائی و کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس کی نگہبانی میں جو بھی چیزیں آئیں گی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو لہذا سب سے پہلے تو انسان کا اپنا بدن اس کے اختیار ہے۔ مثلا ہر آدمی اپنے ہاتھ کو دعوت دے کہ بھائی تو نے کبھی کسی کو ظلم کی طرف نہیں، اپنی زبان کو دعوت دے، اپنے کان کو دعوت دے، اپنی آنکھ کو دعوت دے، اپنے پاؤں کو دعوت دے، جسم کے ہر حصے کو دعوت کی اللہ دے کہ ہاتھوں تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، آنکھوں تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کانوں تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، زبان کو کہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، پاؤں ہاتھ سب کچھ جسم کا ہر حصہ، کیونکہ ہر جوڑ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم
قیامت کے دن ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور پاؤں ہم سے بولیں گے اس عملوں کے بارے میں جو انہوں نے کمائے تھے، دنیا کے اندر جو رہتے ہوئے عمل کیے، جو ہاتھوں سے ہوئے، پاؤں سے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خود بتا دے گی ہمیں کہ ہمیں یہ کسی جرم کے لیے یہ بندہ استعمال کرتا رہا۔ تو لہذا سب سے پہلا دعوت اللہ کا جو محور و مرکز ہے وہ انسان کا اپنا بدن ہے۔ انسان کا اپنا بدن تو اس کے اختیار میں ہے، وہ اس بدن کو چاہے تو نماز کے ٹائم کے لیے بیدار کرے، اس بدن کو ظاہر ہے اس کے لیے تو اس کو کسی اور حکم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب فلاں، جب وہ اپنے بدن کو اس کام کے لیے تیار کر سکتا ہے کہ اب مجھے بھوک لگی ہے، اب مجھے پیاس لگی ہے، اب میرا سر درد کر رہا ہے، یہ ساری باتیں جب اس کا بدن محسوس کرتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کو بھی محسوس کرنا ہے، پھر اللہ کے حکم کی بھی پرواہ ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ کے حکم کی پرواہ سب سے پہلے اپنے بدن سے ہوگی تو سمجھیں کہ اپنی ذات سے بندہ دعوت اللہ کا آغاز کرے، پھر اس کے بعد بندے سے اس کی اپنے عہد و عیال، پھر اس کو اگر اللہ اور گرفت دے اس کا اپنا علاقہ، اس کا صوبہ، اس کا ملک، یہ سارے جس کے ماتحت آئیں، ساری جتنی بھی اس کی مطلب کنٹرول میں باتیں آتی ہیں، سب سے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ماہ مبارک میں عطا فرمایا ہے، یہ ماہ مبارک یقینی طور پر نیکیوں کا اور اللہ کی تابعداری کا ایک موسم لے کر آتا ہے، ایک بہت بڑا اس کے اندر اللہ ماحول دیتا ہے مسلمانوں کو، اور پھر یہ جب جائے تو اس وقت بندے کو یکسر سب کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ استقامت کے ساتھ ان باتوں کو، کیونکہ دیکھیں نماز اگر فرض ہے تو وہ سال کی سارے دنوں کی فرض ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں یہ ضرور ہے کہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ورنہ وہ فرضیت تو اپنی جگہ پر شوال کی بھی ہے، ذیقعد کی بھی ہے، ذی الحج میں بھی ہے، اور فرضیت نماز جو ہے وہ محرم صفر دیگر مہینوں کی بھی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک اپنی عادت کو اچھا بنانے کے لیے اللہ نے یہ اپنے دن دیے ہیں، اور ان دنوں کی بدولت جو ہمیں نیکیاں کرنا نصیب ہوئی ہیں، آئندہ زندگی بھی اسی پر بھی گزارے۔ معلوم نہیں آئندہ سال کسی نے یہ دیکھنا ہے، یہ مہینہ دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان ایام کی برکات کا فائدہ اٹھائیں، جو اللہ نے یہ برکتیں نصیب کی ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں، اور آئندہ زندگی ثابت قدمی جو اللہ کے کاموں پر ہے اس کے ساتھ زندگیاں بسر کریں۔ اور ایک بات جو پچھلے جمعہ المبارک میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ آپ دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے نا وہ اکیلے نہیں ہوتا، ساتھی محنت کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا اس کے اندر